حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق ما خلق بلا معونة من احد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی المکی المدنی القرشی الہاشمی الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی محبیہم ولعنت اللہ علی مبغضیہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان الحمید والقرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم صلوات عزیزان محترم، خداوند لم یزل نے اس کائنات کو ایک اہم مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا محور انسان کو قرار دیا ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس چیز کی معرفت کا ہونا ضروری ہے، اس چیز کی معرفت ہونی چاہیے، اور اس معرفت آنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے۔ جب معرفت ہوگی اور اطاعت ہوگی تو پھر اس چیز سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم مسجد میں آ گئے ہیں، امام بارگاہ میں آ گئے ہیں، اندھیرا ہے، گرمی ہے، آپ مسجد کے اندر امام بارگاہ کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے ٹیوب لائٹ کا بٹن کہاں ہے، پنکھے کا بٹن کہاں ہے، تو آپ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ گرمی میں بیٹھے رہیں گے، اندھیرے میں بیٹھے رہیں گے، کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے، آپ جانتے نہیں، آپ کے پاس معرفت نہیں ہے۔ لیکن کیا صرف معرفت کا آنا، علم کا آ جانا کافی ہے؟ مجھے پتہ چل گیا بھائی لائٹ کا بٹن اس طرف ہے، مجھے پتہ چل گیا پنکھے کا بٹن اس طرف ہے، مجھے پتہ چل گیا اے سی کا بٹن اس طرف ہے، لیکن یہ جاننا بھی کافی نہیں ہے جب تک میں اس پر عمل نہ کروں، اطاعت نہ کروں اور جا کے اس بٹن کو نہ لگاؤں۔ اب جب میرے پاس معرفت بھی ہوگی، جب میرے پاس اطاعت بھی ہوگی، جب مجھے معلوم ہوگا بٹن کہاں ہے، میں اس بٹن کو جا کے لگاؤں گا تو میں اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ اگر معرفت نہ ہو، اگر اطاعت نہ ہو، میں اس چیز سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں اسی چیز کو بیان کر رہا ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، جن افراد کو ہم نے کتاب دیا۔ یہ آیت بظاہر یہودیوں کے ساتھ متعلق ہے، یہودیوں سے خطاب ہو رہا ہے، کیونکہ یہودیوں کو کتاب دی گئی تھی، ان کے بارے میں خطاب ہو رہا ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ یہودی آخری نبی کو اس طرح پہچانتے تھے اوصاف کے ذریعے، اس کے آنے کی جگہ کے حوالے سے، کہاں پہ آئیں گے، کیا ان کی صفات ہوں گی، کیا ان کی عادات ہوں گی، بالکل اس طریقے سے پہچانتے تھے جس طرح انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اپنے بیٹوں میں اور دوسرے بیٹوں کے پہچان میں تو فرق ہوتا ہے نا۔ اگر یہاں پہ کوئی بچہ کھیلتا ہوا آ جائے، مجھے پتہ نہیں اس بچے کی طبیعت کیسی ہے،
یہ بچہ کس طبیعت کا مالک ہے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اگر یہ میرا بیٹا ہو میں اس کو جانتا ہوں یہ کس طبیعت کا ہے، یہ ابھی کیا کرے گا، یہ ابھی کیسے کرے گا۔ تو یہودیوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو علم تھا، ان کو صفات معلوم تھی، ان کو جگہ پتہ تھی، اسی لیے مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے یثرب میں آئے تھے تاکہ آخری نبی سے استفادہ کر سکیں، ہدایت کو حاصل کر سکیں۔ لیکن جب وہ نبی آیا انہوں نے تمام صفات بھی دیکھیں، لیکن اس نبی کا انکار کر دیا دو وجہوں سے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ نبی ان کی خاندان اور قبیلے میں سے نہیں تھا، اور دوسرا انکار کا سبب یہ تھا کہ وہ نبی اللہ کی بات مانتا تھا، ان کی خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کرتا تھا۔ یہی بے عین ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ امام کو بھی لوگوں نے خط لکھے، مولا آپ آ جائیے، امام کو بھی پہچان رہے تھے۔ جس طریقے سے وہ نبی کو صادق اور امین جان رہے تھے، اس طریقے سے یہ بھی امام حسین علیہ السلام کو پہچان رہے تھے۔ لیکن میں بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں، معرفت کا اطاعت کے بغیر فائدہ نہیں ہے۔ جب تک انسان اطاعت نہیں کرے گا معرفت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ وہ نبی کو صادق اور امین بھی جان رہے تھے، لیکن مفترض الطاعہ نبی نہیں سمجھ رہے تھے، یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ نبی ہے اور اس کی اطاعت فرض ہے۔ یہ کس طریقے سے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں نبی کیا ہوتا ہے اور دوسری صفات کیا ہوتی ہیں۔ ایک بڑا وفد آیا آیت اللہ حائری کے پاس اور کہا کہ یہ جو اختلاف ہے اس اختلاف کو ختم کر دیتے ہیں۔ کس طریقے سے اختلاف ختم کر دیتے ہیں؟ کہا کچھ باتیں آپ کی ہیں، کچھ باتیں ہماری ہیں، کچھ باتوں آپ ہماری مان لیں، کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا ہم آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں، ایک بات آپ ہماری مان لیں۔ کہا کیسے؟ کہا آپ کہتے ہیں آخری نبی جو تھا وہ صادق تھا، ہم مان لیتے ہیں آخری نبی صادق تھا، ہم مان لیتے ہیں وہ امین تھا، ہم مان لیتے ہیں وہ صاحب اخلاق تھا، ہم مان لیتے ہیں وہ صاحب کردار تھا، ہم مان لیتے ہیں وہ سچ بولتا تھا، تمام اخلاق کا پیکر تھا۔ آپ ایک بات مانیے کہ آپ کہیں اچھا انسان تھا لیکن نبی نہیں تھا۔ آیت اللہ حائری صاحب نے کہا آپ ایسے کریں باقی کسی چیز کو نہ مانیں، اسی ایک چیز کو مان لیں، اس کو نبی مان لیں۔ اسی طریقے سے جب انہوں نے خط لکھے امام حسین علیہ السلام کو آپ آ جائیں، امام کی معرفت رکھ رہے تھے، لیکن امام کو مفترض الطاعہ واجب الاطاعت نہیں سمجھ رہے تھے۔ اور یہی حال امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام کے بارے میں لوگ جانتے ہیں، ان کے نام کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی کنیت کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن جب معرفت کے ساتھ اطاعت نہیں ہوگی تو اس وقت انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اسی لیے روایتوں میں آیا ہے جب آخری امام ظہور فرمائیں گے، جو دین سے خارج ہیں، جو سورج پرست ہیں، جو چاند پرست ہیں، جو باہر کے ہیں، وہ امام کو دیکھ کے، امام کی شخصیت کو دیکھ کے، امام کی صفات کو دیکھ کے، اوصاف کو دیکھ کے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ جو امام کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ امام اللہ کی مرضی پر چلیں گے اور ان کی مرضی پر نہ چلیں گے، وہ امام کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ یہ امام ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ان کے آنے سے پہلے دی گئی، اور کس انداز میں دی گئی کہ جبرائیل آتے ہیں رسول اکرم کے پاس اور کہتے ہیں ان اللہ یقرأ علیک السلام، اے میرے حبیب اللہ تعالیٰ آپ پر درود اور سلام بھیج رہا ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے یہ، ایک انسان کو کوئی صاحب شخصیت سلام کرے، وہ عرصے تک یاد رکھتا ہے فلاں نے مجھے سلام کیا تھا، فلاں وزیر نے مجھے سلام کیا تھا، فلاں بادشاہ نے مجھے سلام کیا تھا۔ لیکن رحمت للعالمین وہ ہیں جن کو پوری کائنات کا مالک جبرائیل کے ذریعے درود اور سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ درود اور سلام بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے ان اللہ یبشرک بمولود یولد من فاطمہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے۔ عزیزان محترم، خوشخبری جو ہوتی ہے وہ بھی سامنے والے کے حساب سے ہوتی ہے۔
ایک بچہ اگر یہاں پر بیٹھا ہے، میں اس کو کہوں کہ میں آپ کو خوش کرنا چاہ رہا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں، انعام دے رہا ہوں، اگر میں اس کو 100 روپے دے دوں یا 1000 روپے دے دوں وہ خوش ہو جائے گا۔ لیکن اگر میرے سامنے کوئی بینک کا مالک بیٹھا ہوا ہو اور میں اگر اس کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، خوش کرنا چاہتا ہوں، اگر 1000 روپے نکال کے دے دوں خوش تو نہ ہوگا، ممکن ہے اس کی توہین ہو جائے۔ یعنی جو تحفہ ہوتا ہے، جو خوشخبری ہوتی ہے، وہ بھی مخاطب کے حساب سے ہوتی ہے، سامنے والے کے حساب سے ہوتی ہے۔ اب دو شخصیتوں کا تعارف ہو چکا ہے، سلام بھیجنے والا مالک کائنات ہے اور جس کو سلام بھیجا جا رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ اب اللہ خوشخبری دے رہا ہے، اپنے حبیب کو خوشخبری دے رہا ہے۔ اب خوشخبری کیسی ہونی چاہیے؟ تو خوشخبری یہ ہے کہ اے میرے حبیب، اے رحمت للعالمین، اس کی ولادت ہونے والی ہے جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم نے آخری امام کی خوشخبری بھی دی ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں ابشرکم بالمہدی، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، مہدی کی بشارت دیتا ہوں، یبعث فی امتی، جو میری امت سے ظہور کریں گے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ آخری امام آئیں گے اور زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے جس سے ظلم اور جور سے بھر چکی ہے۔ آج کے ہر انسان کا مسئلہ یہی ہے، ہر انسان دیکھ رہا ہے ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، مساوات نہیں ہے، برابری نہیں ہے، حق نہیں مل رہے، کسی کا کوئی حق غصب ہو رہا ہے، کسی کا کوئی حق غصب ہو رہا ہے، عدل و انصاف کا پتہ نہیں ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ یعنی آج کے زمانے میں ہر انسان حق چاہتا ہے، انصاف چاہتا ہے، عدل چاہتا ہے، ہر انسان ظلم سے بیزار ہے، ہر انسان نامساواتی سے بیزار ہے۔ اب وہ کہاں جائیں؟ یہ رسول اکرم ان کو مجدہ سنا رہے ہیں اور خوشخبری سنا رہے ہیں، دیکھو مایوس نہ ہو جاؤ، اگر حق چاہتے ہو، اگر عدل چاہتے ہو، اگر انصاف چاہتے ہو، اگر ظلم سے بیزار ہو، اگر جور سے بیزار ہو، نامساوات سے بیزار ہو، تو اہل بیت کے دروازے پر آ جاؤ۔ اہل بیت کے دروازے پہ آپ کو حق ملے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد انما خرجت لطلب الاصلاح، میں نکلا ہوں، میں نے جو خروج کیا ہے، میں نے جو قیام کیا ہے، میں نے جو انقلاب کیا ہے، یہ اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ میں امت محمدیہ کی اصلاح چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہ ہے۔ اور آخری امام بھی جب بتاتے ہیں اپنا مقصد اسی طرح بتاتے ہیں لِيُصْلِحَ الْأُمَّةَ بَعْدَ فَسَادِهَا، امام بھی جب ظہور کریں گے امام کا مقصد بھی یہ ہوگا کہ یہ امت جو متفرق ہو گئی ہے، یہ امت جس کے عقائد خراب ہو چکے ہیں، یہ امت جن کے اعمال فاسد ہو گئے ہیں، یہ امت جو گروہوں میں بٹ گئی ہے، اس امت کی اصلاح کر سکے۔ دونوں اماموں کے حالات ایک جیسے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے بھی اور آخری امام کے بھی، اور دونوں کے الفاظ بھی ایک جیسے ہیں، دونوں کی معانی بھی ایک جیسی ہیں۔ امام حسین بھی یہی کہہ رہے تھے، اے لوگو کیا تم نہیں دیکھ رہے حق پہ عمل نہیں کیا جا رہا؟ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے قرآن پہ عمل نہیں کیا جا رہا؟ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے سنت پر عمل نہیں کیا جا رہا؟ قرآن کی تعلیمات کو پامال کیا جا رہا ہے، سنت کی تعلیمات کو پامال کیا جا رہا ہے، حق کو چھوڑا جا رہا ہے، باطل آ گیا ہے، گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو۔ امام زمانہ بھی یہی آواز بلند کریں گے جب کعبے سے تشریف لائیں گے، اور یہ روایات میں ملتا ہے امام کے الفاظ بھی وہی ہوں گے، معانی بھی وہی ہوں گی، اور جو بولنے کا لہجہ ہے، جو آواز ہے آخری امام کی، وہ بھی آواز مشابہ ہوگی امام حسین علیہ السلام کی آواز۔ اسی لہجے سے کلام کر رہے ہیں، یعنی سننے والے سمجھ جائیں گے آواز بھی وہی ہے، لہجہ بھی وہی ہے، مقصد بھی وہی ہے۔ اسی مقصد کی تعمیل کے لیے آخری امام تشریف لا رہے ہیں، اور امام جو پہلا کلام فرمائیں گے جب آپ کعبے سے ظہور فرمائیں گے وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے متعلق ہے۔
امام جیسے ہی ظہور کریں گے کہیں گے الا یا اہل العالم انا الامام القائم، الا یا اہل العالم انا السمسام المنتقم، اے اہل عالم جان لو میں ہی امام قائم ہوں، اے لوگو جان لو میں ہی وہ تلوار ہوں جو انتقام لینے والی ہے۔ اور امام کہیں گے الا یا اہل العالم ان جد الحسین قتلوہ واتشانا، اے اہل عالم جان لو میرے دادا حسین کو پیاسا شہید کیا گیا، الا یا اہل العالم ان جد الحسین قتلوہ اتشانا، ان کو پیاسا قتل کیا گیا، سحقوہ عدوانا، ان کے لاشیں پر گھوڑے دوڑائے گئے، وطرحوہ، اور انہوں نے امام کو چھوڑ دیا عریانا بغیر کفن کے۔ امام کا جو پہلا کلام ہے وہی بتا رہا ہے امام کس مشن کے لیے آ رہے ہیں اور کس مشن کی تکمیل کرنا چاہ رہے ہیں، اور جگہ بھی وہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام مکے سے نکلے تھے، کہاں جانا چاہ رہے تھے؟ کوفے کی طرف جانا چاہ رہے تھے۔ امام زمانہ مکے سے نکلیں گے، کعبے سے ظہور فرمائیں گے، کوفے کی طرف جائیں گے۔ امام حسین نہیں پہنچ سکے تھے، لیکن امام زمانہ جب کوفے میں جائیں گے وہیں پر اپنی حکومت کی بنیاد ڈالیں گے اور مسجد سہلہ کو اپنی پائیگاہ قرار دیں گے، اپنا مرکز قرار دیں گے۔ وہ مسجد سہلہ جہاں پہ تمام انبیاء نے نماز پڑھی ہے، تمام انبیاء وہاں پر نماز پڑھی ہے، انہوں نے تمام انبیاء نے بھی نماز پڑھی ہے، امام زمانہ بھی نماز پڑھیں گے، لیکن فرق یہ ہوگا جب امام زمانہ نماز پڑھنا چاہیں گے اللہ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے امام ان کو کہیں گے آپ نماز پڑھائیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں مولا آپ نماز پڑھائیں، آپ امام بنیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو فخر سمجھ رہے ہیں۔ یہ فضیلت ہے امام کی، یہ انداز ہے امام کا۔ امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کیا کہنے۔ امام جب 30,000 افراد سے کربلا میں مخاطب ہوتے تھے، 30,000 افراد سے کلام کر رہے ہوتے تھے، 30,000 کے لشکر پہ جب امام حسین حملہ کر رہے ہوتے تھے، 30,000 افراد امام کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اور اس طرح متفرق ہو جاتے تھے کأنہم الجراد المنتشرہ، اس طرح جیسے وہ متفرق ٹڈیاں ہوں، جیسے وہ متفرق پرندے ہوں، امام کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ اور امام زمانہ کی شجاعت کا یہ عالم ہے کہ امام زمانہ بھی ہر جبار عنید کو یبیر کل جبار عنید و یہلک علی یدہ کل شیطان مرید، امام زمانہ کے ہاتھوں ہر متکبر کا قلعہ کما ہو جائے گا اور امام کے ہاتھوں ہر شیطانی ارادہ خاک میں مل جائے گا۔ یہ اس امام کی شجاعت ہے، یہ آخری امام کی شجاعت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کیوں شجاعت نہ ہو، کیونکہ ان کا تعلق ہی شجاعت والے گھرانے سے ہے۔ کس طریقے سے شجاعت ہے ان کی، جب ان کا پہلا علی نکلتا ہے تو رسول اکرم فرماتے ہیں برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، یہ علی نہیں جا رہے ہیں، کل ایمان جا رہا ہے، کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ جب علی علیہ السلام ایک ضربت لگاتے ہیں تو اس ضربت کی اہمیت رسول اکرم بیان کرتے ہیں، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے۔ یہ ان کی شجاعت کا عالم ہے، اور ان کو کتنے با وفا اصحاب ملے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے کہا یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ میرے دشمن ہیں، آپ لوگ چلے جائیں، لیکن کیا جواب آئے؟ لا اران اللہ بذالک عبدا، اللہ تعالی ہمیں ایسا دن نہ دکھائے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں۔ یہ حضرت عباس علیہ السلام جواب دے رہے ہیں۔ اور مسلم نے اوسجا کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لو وددت انی قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتی اقتل ہکذا الف مرہ۔ اے امام یہ تو ایک مرتبہ قتل کی بات ہے، ہمیں ایک مرتبہ قتل کیا جائے پھر زندگی ملے، پھر قتل کیا جائے پھر زندگی ملے، اگر 1000 بار بھی اس طرح قتل کیے جائیں وَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِذَلِكَ الْقَتْلَ عَنْ نَفْسِكَ وَعَنْ فِتْيَانِ وَعَنْ هَؤُلَاءِ الْفِتْيَانِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ۔ میں یہ پسند کرتا ہوں 1000 مرتبہ اپنی جان کو فدا کر داؤں، آپ کا فدیہ بن جاؤں اور آپ کے اہل بیت کے ان نوجوانوں کا فدیہ بن جاؤں۔
اسی لیے امام فرماتے ہیں، اپنے اصحاب کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، واللہ لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، اللہ کی قسم ہے مجھے اتنے باوفا صحابی، اتنے بہتر صحابی کہیں نظر نہ آئے جو میرے صحابی ہیں، ولا اہل بیت، اور اہل بیت جو ہے مجھے ایسی نظر نہیں آئی ہے جو اتنی وفادار ہو، ولا اوصل من اہل بیتی، اتنا خیال کرنے والی ہو، فجزاکم اللہ خیرا، اللہ آپ کو جزائے خیر عنایت کرے۔ یہ امام حسین کے اصحاب ہیں، لیکن چلتے ہیں دیکھتے ہیں امام زمانہ کے سپاہی کس طرح کے ہیں، تو ہمیں روایتوں میں ملتا ہے وَهُم مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ مُشْفِقُونَ، امام کے جو صحابی ہوں گے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لوگوں سے نہیں ڈریں گے، تلواروں سے نہیں ڈریں گے، اسلحوں سے نہیں ڈریں گے، باطل سے نہیں ڈریں گے، دنیا کی قوتوں سے نہیں ڈریں گے، اگر وہ ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَيَدْعُونَ لِلشَّهَادَةِ، اور وہ شہادت کی دعا مانگتے ہیں۔ قرآن نے بھی بتایا ہے حق والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ مرنے کی دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ اصحاب ہیں امام کے، یدعون للشہادت، جو شہادت کی دعا مانگتے ہیں، ویتمنون ان یقتلوا فی سبیل اللہ، ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، انہیں اللہ کی راہ میں شہادت مل جائے، ان کی تمنا یہ ہوتی ہے۔ ایسے امام کے صحابی ہیں۔ وشعارہم یا لثارات الحسین، امام زمانہ کے صحابیوں کا جو شعار ہے وہ یا لثارات الحسین ہے کہ ہم حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ وَإِذَا صَارُوا يَسِيرَ الرُّعْبُ أَمَامَهُمْ، اگر وہ سفر کریں گے، جنگ کے لیے جائیں گے، اللہ ان کے جاننے سے پہلے، ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے دشمنوں کے دل میں ان کا خوف ڈال دے گا، ان کا رعب ڈال دے گا۔ یہ ہیں امام زمانہ کے سپاہی، اس طریقے کے امام زمانہ کے سپاہی ہیں۔ درود بھیجئے محمد و آلہ۔ ان دونوں اماموں کا مقصد بھی ایک ہی ہے، دونوں ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں، دونوں اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، دونوں کا زمانہ بھی ایک جیسا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں کی پہچان کروائی جا رہی تھی، کون ہیں جو حقیقی ماننے والے ہیں، اور امام زمانہ کے دور میں بھی یہ جو غیبت ہے یہ اسی وجہ سے ہے تاکہ امام کی پہچان کروائی جائے، تاکہ پتہ چلے حقیقی امام کو ماننے والے کون ہیں اور صرف دعوے کرنے والے کون ہیں۔ اور اس کے بعد امام حسین کو کتنی زیادہ تکلیفیں دی گئیں، سب سے زیادہ جو مصائب ہیں وہ امام حسین کے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر سب سے زیادہ مصائب ہیں تو وہ امام زمانہ کے ہیں، جو اتنی زندگی سے، اتنے سالوں سے تمام مصائب کو دیکھتے آ رہے ہیں، جھیلتے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں ان مصائب کو۔ امام کہتے ہیں ہم اپنے شیعوں کے حالات سے ناواقف نہیں ہیں، جو بھی تمام شیعوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں پوری انسانیت پر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، کیونکہ امام تمام انسانیت کے امام ہیں تو امام تمام مصیبتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم جب سن کے پریشان ہو جاتے ہیں، امام یہ تمام حالات دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے سنا وہ واقعہ ہوا مسجد میں جو ہے بم دھماکے والا پشاور میں، ہم نے صرف سنا، لیکن امام ایسے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب سوال کیا گیا مولا کیا آپ قائم ہیں، تو امام کھڑے ہو گئے قائم لفظ کے احترام میں اور کہنے لگے نہیں میں قائم نہیں ہوں، ہمارا قائم آئے گا، وہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لے گا اور امام حسین علیہ السلام کے خون کے بدلے میں 50,000 افراد کو قتل کرے گا۔ وہ جو صحابی تھا وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا لا تزر وازرۃ وزر اخری، مولا امام کے قاتل تو اس زمانے میں تھے، امام 50,000 افراد کو قتل کرے گا، بدلہ لے گا، یہ کس طرح، حالانکہ ایک کا گناہ دوسری کے گردن پہ نہیں ہوتا۔ تو امام اس کو کہتے ہیں امام کے قتل پر راضی رہنا
انہی قاتلوں کی سنت پہ چلنا یہ بھی ان کے ساتھ ملحق کر دیتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں امام حسین کی سنت پہ چلنے والا امام بھی موجود ہے، امام کی سنت پہ چلنے والے وہ نمازی بھی موجود ہے جو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، اور یزید کی سنت پہ چلنے والے وہ بمبار بھی موجود ہیں جو نمازیوں کو شہید کر رہے ہیں۔ ہر سو یزیدیت کی قدورت ہے ان دنوں، مولا تیری شدید ضرورت ہے ان دنوں۔ 4000 ملائکہ آئے تھے امام حسین کی مدد اور نصرت کے لیے، لیکن جب آئے تو دیکھا مولا شہید ہو چکے ہیں۔ وہ وہیں پر موجود ہیں غم کی حالت میں، جب امام زمانہ تشریف لائیں گے یہ ان کی رکاب میں جہاد کریں گے، اور ان کا شعار بھی ہوگا یا لثارات الحسین۔ اور ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں عرش کے سامنے فریاد کرتے ہیں، یا اللہ کیا اس مظلوم خون کو ایسے ہی رائگان جانے دو گے؟ تو اللہ کہتا ہے نہیں۔ پھر عرش سے پردہ اٹھاتا ہے، فرشتے دیکھتے ہیں ایک نورانی شخصیت ہے جو نماز پڑھ رہی ہے، قیام کی حالت میں ہے، تو امام کہتے ہیں بہذا انتقم لہذا ان ظالمی ہے، کہ میں اس کے ذریعے امام حسین کے ظالموں کا انتقام لوں گا۔ یہ جو ہے امام کی فضیلت ہے، اور اللہ قرآن میں بھی ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ جو بھی مظلوم قتل کیا جاتا ہے ہم ان کے وارثوں کو طاقت دیتے ہیں، ہم ان کے وارثوں کو حکومت دیتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہاں من قتل مظلومن سے مراد امام حسین ہیں، فقط جعلنا لولیہ، امام حسین کے ولی سے مراد امام زمانہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام تمام انبیاء کے وارث ہیں، لیکن جو امام حسین کا وارث ہے وہ امام زمانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ثم رددنا لکم الکرہ، ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو حکومت دیں گے، ایک مرتبہ پھر آپ کو غلبہ دیں گے، وَأَمْدَدْنَا لَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی مدد اور نصرت کریں گے، آپ کے مال میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی اولاد میں اضافہ ہو جائے گا، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، ہم آپ کو بڑی تعداد میں تبدیل کر لیں گے۔ امام حسین اکیلے تھے، تنہا تھے، امام زمانہ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، لیکن جب اللہ کی مدد اور نصرت ہو جائے گی پوری دنیا امام کے ماننے والوں سے بھر جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس آیت سے مراد بھی امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ پھر آئیں گے، اللہ ایک مرتبہ پھر ان کو غلبہ دے گا، قوت دے گا، ان کی حکومت ہوگی، عدل کی حکومت ہوگی، وہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو کر ہی رہے گا، اسلام تمام ادیان پر غالب آ کر رہے گا، ظلم و ستم کا صفایا ہو جائے گا، ستمگروں کا، جابروں کا، ظالموں کا قلعہ کما ہو جائے گا، اور ہر طرف حق کی حکومت ہوگی۔ ہم امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، امام کے مجالس منعقد کرتے ہیں، ہمیں چاہیے اسی طریقے سے امام زمانہ کا تذکرہ کریں۔ امام کا مشن بھی وہی ہے۔ اگر شیعت کی بقا کا نام کربلا ہے تو شیعت کے استمرار کا نام ظہور ہے، انتظار ہے۔ کربلا اور انتظار ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں ہے، ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا رابطہ ہے۔ اگر کربلا الہی حکومت کی ابتدا ہے اور پہلی کوشش ہے، اس کوشش کی کامیابی کا نام پوری دنیا میں الہی حکومت کے قیام کا نام ظہور ہے، اسی ظہور کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام حسین کی طرح ہی امام زمانہ کے لیے بھی معرفت کے پروگرام رکھیں، کیونکہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو شخص اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہاں پہ معرفت سے مراد صرف نام کا جان لینا کافی نہیں ہے، ہم جس طرح کہتے ہیں ہمارے 12 امام ہیں، 12ویں امام کا یہ نام ہے، بلکہ معرفت سے یہاں پر مراد، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، معرفت بھی ہونی چاہیے، اطاعت بھی ہونی چاہیے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارا امام کون ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، غیبت میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ ہمیں وہ ماحول فراہم کرنا چاہیے جو ظہور کا ماحول ہو۔ ہمیں
ہمیں اس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے کوئی ہمیں دیکھ کے یہ کہے کہ یہی ہیں جو امام کا انتظار کرنے والے ہیں، یہی ہیں جو امام کے اقوال پہ، امام کے فرامین پہ عمل کرنے والے ہیں۔ دعا ہے یا الہی بحق محمد و آل محمد 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے صدقے میں تمام مومنین کی تمام پریشانیاں دور فرما، تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے روزگاروں کو عزت کا روزگار عنایت فرما، ہمارے اعمال صالحہ قبول فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا الہی یہ مومنین بڑے دور سے آئے ہیں، ہر قدم کے عوض ان کو اجر عظیم عنایت فرما، ان کے ہاتھ بے شک اس وقت خالی ہیں لیکن امام زمانہ کے صدقے میں ان کی دلی حاجات کو روا فرما۔ یا الہی ہماری سب سے بڑی خواہش امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔